جو ملاقات ہوئی ظاہر ہے کہ پاکستان اس کو ایز اے میجر پلس دیکھ رہا ہے، اس کا بڑا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے دیگر ملکوں پر، خطے پر، ملک کے اندر بھی. لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں گا جس ٹائم پہ بش اور مش کا الائنس تھا، اس زمانے میں کئی دفعہ میرا امریکہ جانا ہوا ان وزٹس کو کور کرنے کا. اور آپ کو شاید یاد ہو اس وقت جنرل مشرف کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان، ان کا نعرہ تھا جو کہ ٹرمپ کا نعرہ ہے، امریکہ فرسٹ. اور ان کی جتنی ایکسیس تھی وائٹ ہاؤس میں، جتنی انہوں نے وزٹس کیے، کیمپ ڈیوڈ میں بھی وہ ساتھ تھے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ جی بڑی زبردست کیمسٹری تھی، اور وہ ایک باوردی صدر تھے اس ٹائم پہ. اور جنرل مشرف یہی کہتے تھے کہ میں جہاں پہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ پاکستان کے لیے کر رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ دراصل اٹ واز آل اباؤٹ ایکسٹینڈنگ ہز اون رول، کہ ایکسٹینشن ہو، اقتدار کو طول ملے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس زبردست کیمسٹری کے باوجود 2-4 سال میں سچویشن ٹوٹلی چینج ہو گئی، اور امریکہ نے کہا کہ جی ڈو مور، آپ بٹریل کر رہے ہیں افغانستان میں. اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جتنا فیتھ ہم ڈال رہے ہیں، ہم بات تو کریں یو ایس پاکستان کی، لیکن اس میں ہمیں نہ پیپل ٹو پیپل وہ کانٹیکٹ اس طرح سے نظر آتا ہے، نہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس لحاظ سے. کیونکہ ٹرمپ صاحب نے خود بھی جیسے یو ایس ایڈ پروگرام بند کر دیا، فل برائٹ اسکالرشپس بند کر دیں. ہمارے ہاں بہت سارے تھنک ٹینکس جو یو ایس فنڈنگ پہ چل رہے تھے وہ بے روزگار ہو گئے. تو ابھی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ذات میں ہے، اور ان کے ارد گرد جو دائیں بائیں لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے زبردست انروڈز کر لیے ہیں. کیا یہ سسٹینیبل ہے، یہ عارضی ثابت ہوگا، یا یہ دیر پا چل سکتا ہے معاملہ ہم دونوں ممالک کا؟ آئی تھنک اس میں ایک بڑی کلیئرٹی ہونا آپ کو ضروری ہے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا باقی ڈیسیژن میکرز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بھی اس وقت آپ کو ایک پازیٹیو نظر آ رہا ہے ریلیشن شپ کے اندر، یہ عارضی ہے. اور یہ لانگ ٹرم پاکستان اور امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں اور جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سارے جانتے ہیں کہ وہ پاکستان اور امریکہ کے کوئی اس طریقے سے لانگ ٹرم ایسے ایشوز نہیں ہیں جہاں پہ ان کی کنورجنس ہے، سوائے سیکیورٹی اور باقی ایشوز کے. لانگ ٹرم اگین چائنا کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں، ریجن کے کانٹیکس میں بھی دیکھیں، تو وہ بھارت ہی ان کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. یہاں پر آئی تھنک تھوڑا بتانا یا وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک فلکس ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کس طرف معاملات جائیں گے. تو ہر ملک جو ہے اس سچویشن کے اندر، یہ جو 3.5 سال کا عرصہ ہے امریکی صدر ٹرمپ کا، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے انٹرسٹ کو بچانے میں لگا ہوا ہے. اور یہی پاکستان کی اس وقت آئی تھنک پرائیورٹی ہے کہ کسی طریقے سے ایک ایسا امریکی صدر کہ آپ جس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. میں ایک آپ تصور کریں کہ یہ پہلگام والا واقعہ ہوا، اور یہی امریکی صدر ٹرمپ، آپ ان سے توقع کر سکتے تھے کہ یہ کھل کر وہ بھارت کی سپورٹ کرتے اور کہتے کہ یس یہ پاکستان نے کروایا، اور پاکستان کو کہتے کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، 48 گھنٹوں میں جو بھی لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں ان کو آپ ہمارے حوالے کریں. پھر بھارت نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا وہ کھل کر امریکہ کی بھارت کی سپورٹ کرتے، تو آپ امیجن کریں کہ پاکستان کیا کر سکتا تھا. تو آئی تھنک جو ہماری اس وقت ترجیح ہے، دیسی زبان میں آپ اسے کہہ لیں کہ پتلی گلی سے نکلنا ہے کسی طریقے سے، اور کسی طریقے سے کوشش کرنا ہے کہ جو یہ ٹرمپ کے جو بھی فیصلے وہ ایڈ ہاک بیسس پہ کرتے ہیں، بڑے ریڈیکل ہیں، اس کا ایڈورس امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نہ آئے. تو اس لیے آئی تھنک جو ابھی آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ایک بونو حامی، میرا خیال میں یہ ٹیمپریری ہے. بالکل بھی ہمیں اس میں کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر تو ٹرمپ کے باقی جو عرصہ ہے اس میں بھی اگر یہ سسٹین رہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اگر رہ بھی جائے تو جو اگلی ایڈمنسٹریشن آئے گی، کیا اسی طرح کے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے، اسی طرح کی ہمیں ڈائریکٹ ایکسس ملے گا وائٹ ہاؤس کو تک؟ میرا خیال میں یہ بالکل بھی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایم کو میں جنت میں رہنے والی بات ہوگی. بالکل ایسا نہیں ہوگا. یہ بالکل ٹیمپریری ہے. لیکن پاکستان کو لگتا ہے کہ اگر ٹیمپریری بھی ہے تو اس سارے کرائسس میں دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ بہتر ہے کہ ایک دنیا کی بڑی طاقت جو ہے وہ اگر ہمارے خلاف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ رہی تو یہی ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے کانٹیکسٹ میں ڈال دیا سارے معاملے کہ کامیابی تو ہے. لیٹس ناٹ ریڈ ٹو مچ انٹو اٹ. پرماننٹ الائنس آپ کی چین کے ساتھ ہی ہے سر. اب ہم محاذ جنگ پہ چلیں. جی بے شک. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو کے صاحبزادے ہیں ایونر، ان کی شادی ہونی تھی، لیکن اس کرائسس کی وجہ سے وہ اب تقریبات پوسٹ پون ہو گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر اسرائیلی قربانی دے رہا ہے تو میں بھی قربانی دے رہا ہوں. اچھا، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کل جنیوا میں ایرانی وزیر خارجہ
برطانوی، فرانسیسی اور جرمن وزراء خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں تاکہ امریکہ جو ہے اس کی پالیسی پہ اگر وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ گیم میں تو وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ آج بھی میچ جاری رہا، اسرائیل نے مختلف ٹارگٹس جو ہیں ایران میں ان کو نشانہ بنایا، اس کے بدلے میں ایران نے جو ہے تل ابیب اور آس پاس کے جو ٹھکانے ہیں جنوبی اسرائیل وغیرہ انہیں نشانہ بنایا۔ لیکن آج اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو ان میں اس لحاظ سے صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ جنوبی اسرائیل کا جو بیرشیبا کا علاقہ ہے وہاں کا جو سوروکا ہاسپٹل ہے جو اس علاقے کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں ایک حصہ ایک ایرانی میزائل لگنے سے ڈیمیج ہوا ہے۔ لیکن ایرانی خبر ایجنسی ارنا کے مطابق آئی ڈی ایف کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر اور گاویام ٹیکنالوجی پارک میں فوج کی ایک انٹیلیجنس تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے اثرات سے 1000 بستروں پر مشتمل سوروکا ہسپتال کے ایک ونگ کو جزوی نقصان پہنچا جس میں 30 بستروں کی گنجائش ہے، اور اس ہسپتال میں زیادہ تر غزہ میں زخمی ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کا علاج ہوتا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق اسپتال میں 32 لوگ جزوی زخمی ہوئے ہیں، البتہ ان میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے۔ آج جب یہ جو ایرانی میزائل ہے سوروکا ہاسپٹل کے خالی وارڈ پہ گرا تو اس کے بعد وزیر اعظم نیتن یاہو ہاسپٹل پہنچے، انہوں نے ہنگامی دورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو محض ایرانی فوجی اور جوہری ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں مگر دشمن ہمارے اسپتالوں کو ختم کر رہا ہے۔ انہوں نے تو ہم پر ہی حملہ کر دیا۔ ہاں یہ وہی ہے، ایسا دشمن رعایت کا مستحق نہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز ایک قدم اور آگے آئے، انہوں نے کہا کہ اسپتالوں پہ حملے کے گھناؤنے جرم کے بعد ایرانی رہبر اعلیٰ علی خامنائی کے زندہ رہنے کا اب کوئی جواز نہیں، اب وہ ہمارا بڑا نشانہ ہوں گے۔ اچھا ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو آپ نے ابھی بات کی کہ کافی سٹرانگ ری ایکشن آیا ہے حزب اللہ کی طرف سے بھی، اور آیت اللہ سیستانی عراق میں عراق کے جو ہیں انہوں نے بھی بہت سٹرانگ ری ایکشن دیا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی پہ کہ یہ مجرمانہ کارروائی ہوگی اور اس کا ٹھیک ٹھاک ری ایکشن ہوگا۔ اچھا ہاسپٹل جو ہیں ظاہر ہے کہ کوئی بھی جنگ ہو نشانہ نہیں بننا چاہیے، لیکن 3 دن پہلے تہران میں اسرائیلی بمباری کے دوران زخمیوں کو نکالنے والی ایک ایمبولنس نشانہ بنی، ایمبولنس حملے کے 3 ارکان جاں بحق ہو گئے۔ اسی دن کرمان شاہ میں ایک اسپتال پہ اسرائیلی حملے کے اثرات کے نتیجے میں انٹینسو کیئر یونٹ کو نقصان پہنچا اور 15 مریض اور عملے کے ارکان زخمی ہوئے، مگر آپ کو یہ خبریں ظاہر ہے کہ بیشتر ویسٹرن میڈیا پہ نہیں ملیں گی۔ اب چلتے ہیں، آج جو ایک ہائی واویلا ہو رہا ہے کہ جی ہسپتال اور کیا ہے، تو یہ بھول جاتا ہے اسرائیلی اور ان کے دوست کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ کے 35 جو اسپتال ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں بچا۔ ان میں سے کئی اسپتالوں کا وجود مٹا دیا گیا، کئی کھنڈرات بن چکے ہیں، اور ان کھنڈرات پہ ابھی 4 دن پہلے 4 ہاسپٹلز کے جو کھنڈرات ہیں دوبارہ فوجی کارروائی ہوئی ہے۔ طبی عملے اور مریضوں سے خالی کرنے کے لیے ان اسپتالوں کو 30 منٹ کا الٹیمیٹم دیا جاتا تھا، نوزائیدہ بچوں کو انکوبیٹرز میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، ان کی لاشیں گل سڑ گئیں، کئی اسپتالوں کی عمارتیں حماس کی سرنگوں کی تلاش میں کھود دی گئیں، ان اسپتالوں کے احاطوں میں موجود ہزاروں فلسطینی پناہ گزینوں کو کھدیڑ ڈالا گیا، اجتماعی قبریں یہاں سے برآمد ہوئیں، ان پہ قبروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے، ان اسپتالوں میں کام کرنے والے قابل ترین ڈاکٹروں اور طبی عملے کو اسرائیلی جیلوں میں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ریپ کیا گیا، متعدد شہید ہو گئے، جو رہائی پائے انہیں بعد ازاں ان کے گھروں اور کام کی جگہ پہ کنبوں سمیت شہید کیا گیا۔ ان 35 اسپتالوں میں جو نام تواتر کے ساتھ آپ کے کان میں پڑتے ہوں گے ان میں غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا اور باقی اسپتال بھی موجود ہیں۔ آج جب حملہ ہوا بیرشیبا کے اسپتال پہ تو ایک اسرائیلی شہری، خاتون شہری، انہوں نے کیا کہا، وہ تاثرات جو ہیں وہ قابل سماعت ہیں۔ Only innocent people that are in Gaza now are the 229 hostage that were taken. Once they will go back to Israel, we will bomb Shifa Hospital, all the hospitals, all the tunnels, and kill them all. It's about time. The world knows that. There's no argue about that. We are the center of the world now.
محترم خاتون فرما رہی ہیں کہ غزہ میں 229 معصوم یرغمال ہیں، ایک بار وہ اسرائیل آ جائیں اس کے بعد ہم شفا سمیت تمام اسپتال اور سرنگیں تباہ کر کے ان سب کو مار ڈالیں گے۔ دنیا کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بلا شبہ اس وقت ہم ہی قرۂ ارض کا مرکز ہیں، سینٹر ہیں۔ بات ہو رہی تھی سروکا ہسپتال کے بارے میں اور پھر آپ نے پوری لسٹ دی جو غزہ میں جو انہوں نے حال کیا، تو یہ بھی یا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب غزہ کے ہسپتالوں کو تباہ کیا جا رہا تھا، مریضوں کو قتل کیا جا رہا تھا، ڈاکٹرز کو قتل کیا جا رہا تھا، بلکہ جا رہا ہے 100 سے زائد اسرائیلی ڈاکٹروں نے خط لکھا تھا کہ یہ بالکل جائز ہے، آپ ان سب کو کچل دیں۔ تمام اسرائیلی یہودی علماء دین نے بھی فتوے جاری کیے تھے کہ جی یہ بالکل جائز ہے۔ تو ایک عجیب ہی ملک ہے یار، جب کوئی صحافی مرتا ہے تب وہاں کے صحافی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے یہ بھی بالکل جائز۔ سر اٹ از اے نیشن آف سیریل کلرز، یہ میں مطلب دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جو ساری ویڈیوز چل رہی ہیں نا کہ اسرائیل میں تباہی ہو رہی ہے، تھوڑا سا دل خوش ہوتا ہے، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت بلڈنگز کھڑی ہیں اور بہت اسرائیلی۔ کل کرویشیا کے صدر نے I am going to say it straight up بھائی، کل کرویشیا کے صدر نے کہا کہ اسرائیل میں اس وقت جو ہے کرمنل گینگ جو ہے وہ پاور میں ہے۔ جو بات ہے، میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اگر یہی آپ بات کر رہے ہیں تو پینٹاگون کے ایک آفیشل ہیں کرنل نیتھن میکارمیک، کافی ہائی آفیشل ہیں، یہ ہیں کرنل صاحب، اور کرنل صاحب کو اپنے عہدے سے نکالا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اسرائیل ہمارا اتحادی نہیں ہے، ہم ان کے پراکسی ہیں اور یہ جوئش سپریمسسٹ ہیں اور یہ ڈیتھ کلٹ ہیں اور ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے، تو ان کو 295C لگ گیا ان کے اوپر، ان کو کھڑے لائن کر دیا ہے۔ اچھا اب اسرائیل کی ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ بیچارے اسرائیلی نا ہر دوسرے مطلب 3-4 گھنٹوں کے بعد ان کو بوم شیلٹرز میں بھاگنا ہوتا ہے۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک فلسطینی نرس ہیں جو اسرائیل کے ایک محلے میں وہاں پر لوگوں کو مطلب ٹریٹ کر رہی تھی یا جو کر رہی تھی، تو وہاں پر ایئر سائرنز شروع کی آواز آنے لگی، تو سب لوگ گئے بلڈنگ کے شیلٹر میں جو بلڈنگ کے بیسمنٹ میں تھی، ان کو کہا کہ تم نہیں جا سکتی، تم عرب ہو۔ حالانکہ وہ اسرائیلی شہری تھی، حالانکہ وہ اسرائیلی شہری اور اسرائیلیوں کی مدد کر رہی تھی، لیکن جب وہ اٹیک کے بعد وہ پھر بھی جا کر ان کی مرم پٹی کی، اس نے شاید نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کیا ہے۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل میں فورن ورکرز بھی بہت ہیں، اور خاص طور پر جب سارے عرب ورکرز کو سائیڈ لائن کر دیا تھا تو تھائی اور انڈین ورکرز کا استعمال کیا گیا تھا۔ اب استعمال کیا جا رہا ہے لیکن تحفظ آپ کو نہیں فراہم کیا جائے گا۔ تو جب یہ لوگ تھائی اور انڈین ورکرز ان جیسے ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے وہ بوم شیلٹرز میں جانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ سوری یہ صرف جوز کے لیے ہیں۔ اچھا لیکن سب جوز کے لیے بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات ہے۔ اور اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ جوئش ہیں، سیٹلرز ہیں، زائنسٹ ہیں، لیکن ان کو دروازہ اوپر سے وہ بند کر دیتے ہیں کہ یار نہیں یار یہاں پر اب جگہ بن گئی ہے، ہمارے لیے جگہ تنگ ہو جائے گی تھوڑی سی، تو آپ جا کے اپنا انتظام خود کریں۔ اور اس سے نا تھوڑا سا جو آپ کو قومی کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلسطین میں مطلب لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور پھر بھی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ جب لبنان پر بمباری ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بلا تفریق کرسچنز، مسلم، شیعہ، سنی سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ یہ کچھ بھی تھوڑا سا پریشر آتا ہے یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ جاتے ہیں۔ نفرت ہوئی ہے نا، جب آپ کے اندر ہے ہی نفرت تو پھر وہ اسی طرح نکلتی ہے۔ اسی طرح میں نے